وہ دن فیصلے کا دن ہے. 25 جولائی کو پتہ چلے گا کون کس کو خوش کر رہا ہے. کوئی ایک چائے کی پیالی پر، کوئی نان پر، کوئی روٹی پر، کوئی پیٹرول ٹنکی میں ڈلوا دیا تو اس پر ووٹ دے گا. کوئی کہے گا سڑک پر کوئی نالی گندی نالی بن جائے گی اس پر ووٹ دے گا. کوئی گیس پہ ووٹ دے گا. اور حضور کے غلام انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کو رسول اللہ کے دین کو ووٹ دیں گے. تحریک لبیک پاکستان کا انتخابی نشان کرین ہے. کیا ہے؟ کرین. کیا نشان ہے؟ اس کرین نے اٹھا کے بڑا بڑا گند پھینکنا ہے باہر. اور انشاءاللہ تعالی تحریک لبیک پاکستان میدان میں ہارنے کے لیے نہیں اتر رہی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں حضور کے دین کا جب سے نام لیا ہے ہم جیت کر اتر رہے ہیں. ہم جیت کر اتر رہے ہیں، کیونکہ جیت تو ہے ہی ہے کہ جو اس دور میں رسول اللہ کے دین کے اوپر پہرا دے دے. جیت تو یہی ہے نا، آپ کی جیت ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ جو ان کے فیصلے ہیں یہ ان کی آزمائشیں ہو سکتی ہیں، ہو جائیں، لیکن ہم نے رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانا ہے انشاءاللہ. میں ابھی جو جمعے پڑھاؤں گا ہر جمعے یہی تقریریں ہوں گی. اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا کی بات ہوگی، اسی طرح آپ کی قبر میں نور مصطفیٰ کی باتیں ہوں گی، اور اسی طرح میدان محشر میں حضور کے حوض میں ہم جایا کریں گے. آپ حضرات آیا کریں گے. کہیں آپ کہیں مولانا سیاست کر رہے ہیں؟ مولانا سیاست کر رہے ہیں کیونکہ مولانا نے اس منبر کا حساب قیامت کو حضور کو دینا ہے، اور ہمیں اتنا پتہ ہے کہ حضور نے قیامت کے دن ہمیں دور سے ہی معاف کر دینا. فرمانا ہے ان کو تو اس صف میں کھڑا کر دو کہ جب ہر طرف ظلم ہو رہا تھا، غازی ممتاز قادری کو شہید کر دیا گیا، ختم نبوت پر ڈاکے پڑ گئے اور مسجدوں کے اسپیکر اتر گئے اور پولیس والے نوٹ کرتے تھے کہ یہ مولوی کیا تقریر کرتا ہے، اس وقت بھی یہ ہمارے دین کی بات کرتے تھے. یہ اس وقت بھی والضحی واللیل اذا سجا پڑھ کے لوگوں کو کہتے تھے رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے ووٹ دیا کرو. آخری بات آپ حضرات کو آج کے جمعے کی کر دوں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول، صحابی رسول، آپ نے کیا بات فرمائی. میں سمجھتا ہوں اس بات کے بعد اب کوئی شخص پیچھے نہیں ہٹے گا. آپ نے ارشاد فرمایا حضور اگر کوئی معجزہ نہ بھی دکھائیں، ہم تو کہتے ہیں نا دین پہلے ہمیں کچھ دے، دین کا ہمیں نظام دکھایا جائے، کیا ہوگا دین آنے کے بعد ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ حضور کا دین کیا کیا دے گا. تو اب سنیں عبداللہ بن رواحہ کیا کہتے ہیں کہ اگر حضور کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، حضور کا چہرہ ہی ایسا ہے کہ چہرہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے یہی اللہ کے رسول امام الانبیاء حضور محمد الرسول اللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سب حضرات سے، پوری قوم سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو حضور کا نام لے کے پتہ نہیں چلتا حضور کا نام کتنا برکت والا ہے. میں تو کہتا ہوں ووٹ دینے کی بات آپ کر رہے ہیں نا، تو میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. اگر آپ حضور کے دین کے لیے ووٹ دیں گے تو یہ نام کوئی کام بگڑنے، ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے. نام محمد بگڑے بھی بن جائیں گے. سارے تیار ہیں؟ آپ کا ووٹ جا بھی ہے معمار میں تو یہاں پر، اور صرف ووٹ نہیں دینا ہے، آپ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں. آپ نے سامنے آنا ہے اور یوں سینہ تان کے کہنا ہے ہم رسول اللہ کے دین کو ووٹ دینے آئے ہیں. بلہ، شیر، تیر، یہ جو بھی ہیں، اس بار حضور کا دین، اور پھر انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے حضور کا دین. آپ اعتماد کر کے تو دیکھیں رسول اللہ کا دین آپ کو کیسی عزتیں دے گا. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ رسول اللہ کے دین کے لیے ایک قدم چلیں گے نا تو یہ دین آپ کو اللہ رب ذوالجلال کے قرب میں لے جائے گا، اور آپ کی عزتوں کا یہ دین اتنا محافظ ہے پھر یہ آپ کی بیٹیوں کے سروں کے بال بھی نظر نہیں آنے دے گا. آپ کی عزتوں کا یہ محافظ اور ضامن ہے، آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا بھی نہیں ہٹنے دے گا. یہ آج تو پوری قوم کا لباس اتار دیا گیا، بحیثیت قوم کے تو آپ کے سر پہ کچھ نہیں ہے اس وقت، کوئی صاحبان نہیں، آپ کے جسم پر کوئی لباس نہیں، آپ کی قوم کو برہنہ کر دیا گیا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی جب حضور کا دین آئے گا سارے اس کے دامن میں آ کے سکون و قرار کی منزلیں پا لیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ حضرات